الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فآمن له لوط، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان فرمودات اور ان کی ارشادات اور ان کی رہنمائیوں سے اللہ رب العزت کا ایک سچا پکا مخلص بندہ جس کو آگے چل کر دنیا کی ایک ایریا کی قیادت اور سیادت کرنی تھی، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمودات پر ایمان اور لبیک کہا. فآمن له لوط. اہل ایمان تو پہلے سے تھے، انبیاء علیہ السلام سلیم الطبع ہوتے ہیں، میں کوئی کفر شرک کا شائبہ نہیں. یعنی اب سیدنا لوط علیہ السلام نے یہاں اعلان فرمایا کہ میں آپ کی باتیں مانتا ہوں. وقال انی مہاجر الی ربی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، آپ لوگوں کا علاقہ چھوڑ جاؤں گا. آپ لوگ جب اس نہج پر پہنچ چکے ہو کہ آپ لوگوں کو اتنی عداوت ہے کہ وہ میری جان کی دشمن بن چکے ہو، ٹھیک ہے، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میرا رب مجھے فرماتا ہے میں وہی کچھ کروں گا. اب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کروں گا، یہ کبھی نہیں آئے گی نوبت. اور یہ علاقہ بھی چھوڑ. چنانچہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں سے نکلے، پھر نوبت یہاں تک آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ یہ خطہ چھوڑ دو اور جزیرۃ العرب چلے جاؤ، بیت اللہ تشریف لائے، مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور ایک ایسی جگہ پر اپنے کنبے کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر چھوڑ گئے کہ پھر فرمانے ربنا انی اسکنت ومن ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ میں اپنے کنبے کو یہاں بسا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے، ایسی وادی ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے پینے زندگی سہنے کچھ بھی ذرائع نہیں ہے. تو انہ هو العزیز الحکیم، میرا رب غالب اور حکمت کا مالک ہے. یہ جو تم لوگ انکار کرتے ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے رب تم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا، بالکل بات ہی نہیں. ہر چیز پر غالب اور مسلط، اور ہر چیز ان کی قبضے قدرت میں، اور ہاں حکیم، اس کا ہر فیصلہ حکمت کی بنیاد پر ہے، فیصلے حکمت کی بنیاد پر. وہ ہم نے لہو اسحاق، تو فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو عطا کر دی اسحاق.
صاحبزادہ سیدنا اسحاق علیہ السلام. ایک اور جگہ ومن وراء اسحاق یعقوب، پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ رب العزت نے سیدنا یعقوب، اور پھر وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی نبوت برقرار رہی، یہاں تک کہ آخری رسول بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابراہیمی نسل سے دنیا میں تشریف لائے. اور فرماتے ہیں وجعلنا فی ذریتہ النبوہ والکتاب، نبوت بھی اور کتاب، تورات، کتاب زبور، کتاب انجیل، کتاب قرآن، سب آپ کی نسل میں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کی اجر ہم نے دنیا میں بھی دے دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہوگا، ان نیک کردار لوگوں سے ہوگا کہ ان کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے، جو طریقہ انہوں نے زندگی کا اپنا کر اس پر چلنے کی کوشش کی تھی، وہی قیامت کے دن سبب ہوں گے کہ جنہوں نے یہ راستہ اپنایا تھا وہ قیامت کی کامیابوں میں شامل ہوں گے، اور جنہوں نے ان کے راستے سے ہٹ کر کچھ راستہ اپنایا تھا وہ ویران اور برباد اور ہمیشہ تباہ لوگوں میں رہیں گے. تو فرمایا تھا کہ انہ هو العزیز الحکیم، میرا رب غالب ہے اور میرا رب حکمتوں کا مالک ہے. اب اس دنیا میں ہر ایک کو چھوڑ دیں، جاؤ جاؤ کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے، کہ ثم الینا ترجعون، پھر تو واپس میرے پاس آؤ گے، الیہ تقلبون، اسی کے پاس لوٹا دیے جاؤ، پھر حساب و کتاب ہوگا. اور پھر جو یہاں کی چند دنوں کے لیے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اور جس نے یہاں اپنے رستہ اللہ کی نافرمانی سے تبدیل کر کے اطاعت کی طرف کر دی، وہ ہمیشہ کی سعادتوں سے مالا مال ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں بنی نوع انسان پر فرما دی، تو اس کے بعد قوموں نے کیا کیا. یہ سارے مثالیں اس لیے ہیں تاکہ اہل قرآن اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچ سمجھ کر اس دنیا میں اللہ کی بندگی کا راستہ لے کر اس پر چلتا ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ